صحابہ نے آپ کے راستے کو روک دیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو اس طرح کوفہ کی سرزمین پر جانے نہیں دیں گے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں کی دغا بازی یہ بڑی مشہور ہے، یہ اپنے گھر میں بلا کر کے زہر پلاتے ہیں۔ یہ وہ کوفہ کے لوگ ہیں جو تلوار کو تمہاری حمایت میں اٹھائیں گے، لیکن وہ تلوار جو ہے تمہاری گردن میں پلٹ کے رکھ دی جائے گی۔ کوفہ کی بے وفائی جو ہے بڑی مشہور ہے، انہوں نے مولا علی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اے حسین، تم کو مدینہ سے کوفہ جانے نہیں دیا جائے گا، حتیٰ کہ امام علی مقام مکہ کی سرزمین پر گئے لیکن وہاں سے پھر واپس آ گئے، مدینہ کی سرزمین پر جلوہ فراز ہے۔ ولید بن عقبہ جو مدینے کا والی تھا، اس کے دل میں نبی کے آل کی محبت تھی، اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ کو نبی کے نونہالوں سے چھوڑ نہیں سکتا ہوں، نہ ان کو قید میں ڈال سکتا ہوں، بلکہ انہوں نے آ کے امام حسین کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ امام علی مقام، یہ معاملہ یزید کا بار بار خط آ رہا ہے، آپ کے قتل کا خط آ چکا ہے، میں کیا کروں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، اور جو اسلام کے شریعت کے خلاف چل رہا ہو یہ وہی یزید ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزیدیوں کے خط بہت زیادہ آ گئے تو آپ کو رخت سفر باندھنا شروع کیا، لیکن پھر مدینے کے صحابہ نے آپ کو روک دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ کو جانا ہی ضروری ہے امام حسین، تو آپ سب سے پہلے اپنے بھائی مسلم کو بھیج دیجیے۔ حضرت مسلم ابن عقیل، یہ حضرت عقیل کے بیٹے حضرت مسلم جو مولا علی کے بھتیجے تھے، ان کو کہا گیا کہ کوفہ کے لوگوں کے خط آ چکے ہیں، یہ بلا رہے ہیں کہ حسین میری طرف آؤ، آپ کی بیعت کی جائے گی، ہم یزید کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو کہا کہ حضرت مسلم کو بھیج دو تاکہ وہ کوفہ کے حالات جان لے، کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کو بات سمجھ میں آ گئی، امام حسین نے حضرت مسلم کو تیار کیا، حضرت امام مسلم تیار ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے دو بچے جن کا نام محمد ابراہیم تھا وہ بھی تیار ہوئے، کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بغیر والدہ کے ہیں، ہم اپنے والد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو بھی گھوڑے پر سوار کر دیا گیا۔ یہ مدینہ سے 3 لوگوں کا قافلہ جب مکہ کو چیرتا ہوا یہ جب کوفہ کی سرزمین پر داخل ہوا، حضرت امام مسلم جب خط کچھ لے کر کے وہ بھی گئے تھے، جب کوفہ کے میدان میں داخل ہوئے حجازی لباس پہن کر حجازی راستے سے جب آپ داخل ہوئے تو کوفہ کے لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ وہ کوفہ شہر جس کو حضرت عمر نے بسایا تھا زمانے میں، وہ شہر میں کوہرام مچ گیا کہ حضرت مسلم آ چکے ہیں۔ تو پہلے ہی دن 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ کا بیعت کر لیا۔ اب یہاں سے کربلا کا سمجھ لیجیے خاکہ باندھا جاتا ہے، اور حضرت مسلم جب کوفہ کی سرزمین پر آئے تو 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اس وقت کوفہ کے جو حاکم تھے حضرت نعمان ابن بشیر، وہ بھی رسول اللہ کے دیوانے تھے، وہ بھی نبی کی محبت اپنے دل میں بسائے تھے۔ بنی امیہ کے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا اے نعمان بن بشیر، یہ یزید کے منشا کے خلاف ہو رہا ہے، یزید کی خلافت چل رہی ہے، تو حضرت مسلم کی بیعت کیوں کی جا رہی ہے؟ تم کم سے کم ان کو قتل کرو، اگر تم قتل نہیں کر سکتے تو ان کو جو ہے قید میں ڈال دو۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یزید کے چند سکوں کے بدلے میں اپنی جنت کو برباد کر دوں، میں اپنی آخرت کو تباہ کر دوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے کہا کہ میں تمہاری اس حکم نامے کو نکار رہا ہوں۔ تو بنی امیہ 3 دن کا عرصہ گزر گیا، پورا کوفہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت
कर चुका। जब कोफा वालों के दिल में इमाम मुस्लिम ने मोहब्बत देख ली, जब कोफा वालों के दिल इमाम हुसैन के लिए खुल गए, तो हजरत इमाम मुस्लिम ने खत लिखा खुद अपना कि अब यकीन करो इस खत पर। अभी जो 200 से 250 खत कर मदीना पहुंचे थे, वो शुबा था उनमें, क्योंकि इनकी गद्दारी मशहूर है, इन्होंने क्या। और उसके बाद हजरत मुस्लिम के हाथ पर जब लाखों लोगों ने बैत कर ली, तो हजरत मुस्लिम ने खत लिख दिया कि है अमीरुल मोमिनीन, आपसे जितनी जल्द हो सके आप मदीना छोड़ करके कूफा में चले आइए। यहाँ पर आपके बड़े हामी नासिर हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके लड़ेंगे, ऐसे ऐसे मामलात पेश आएंगे। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिख करके एक शुक्र सवार को देकर जो है रवाना कर दिया। लेकिन मदीना में यह खत पहुंचने में महीना लगेगा। कूफा की सरजमीन पे हजरत मुस्लिम हैं, उनके 2 बच्चे हैं। बनी उमैया के हामियों ने एक खत लिखा यजीद के नाम दमिश्क पर कि यहाँ पर कूफा की सरजमीन पर तुम्हारे बगावत का शोर बुलंद हो रहा है। हजरत इमाम हुसैन के नाइब हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत की जा रही है। लिहाजा कूफा के हालात को आप समझिए। जब यजीद को यह खत पहुंचा तो यजीद की नींद उड़ गई, यजीद डर गया खौफ और दहशत में कि कहीं अब मेरी खिलाफत न चली जाए। तो यजीद ने फौरन एक खत लिखा बसरा के हाकिम को, जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था, जिसका भाई वहां पर हाकिम था। उसने जो है अपने भाई को हाकिम बना करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जब यजीद का खत पाया कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, तुमसे जितनी जल्द हो सके कूफा की सरजमीन पर जाओ और जाकर के वहां के हालात सुधारो, और हजरत मुस्लिम जहां भी कहीं भी हो उनको पकड़ के कत्ल कर दो। अब कत्ल की बात की जा रही है। अल्लाहु अकबर। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये वो नापाक मुतफा जिसने इस्लाम मुस्तफा को नवासे नबी का कत्ल जायज समझा। जब ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का हरबा देखिए कि कूफा की सरजमीन पर दमी कूफा की जामा मस्जिद के सामने हजरत मुस्लिम खिताब फरमा रहे हैं, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद किस रास्ते से गया। उसने कहा कि अगर मैं दिन के आलम में जाऊंगा, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का चेहरा बड़ा मशहूर था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने जुल्म के मामले में बहुत जालिम था। वो न जाने कितना पर जुल्म किया था उसने। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि मैं दिन के उजाले में नहीं जाऊंगा कूफा, क्योंकि 40,000 और पहले दिन जब हजरत मुस्लिम के हाथ पे बैठ कर चुके हैं, अगर हजरत मुस्लिम इशारा करेंगे तो वो तो कत्ल कर डालेंगे मेरा। तो 20 लोगों के साथ मदीने का लिबास पहना के जिस रास्ते से कभी मौला अली आते कूफा, जिस रास्ते से हुसैन आते कूफा, जिस रास्ते से उमर आते कूफा, उसी हिजाजी रास्ते से बवक्त मगरिब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने चेहरे पर नकाब डालकर हिजाजी लिबास पहन के जब दाखिल हुआ तो अल्लाहु अकबर। कूफा के अंदर ये जो है मशहूर कर दिया गया कि जो हजरत मुस्लिम ने इमाम हुसैन का नाम खत इमाम हुसैन के नाम लिख के भेजा था, हजरत हुसैन आ रहे हैं। लेकिन ये हुसैन नहीं थे, या उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था, जो हुसैन का लिबास पहन के मदीना के रास्ते से घुसा। और कूफा के लोग, लाखों लोग गली पर खड़े हो गए कि हुसैन आ रहे हैं, हजरत इब्न अली आ रहे हैं। लाखों लोग खड़े हो गए, फूल लेकर के मरहबा या इब्न या रसूल अल्लाह कहने लगे। तो उस वक्त हजरत मुस्लिम इब्न अकील, जिनके घर में जलवा फिरास थे, हजरत मुख्तार बिन सकफी, इनका वाकयात अलग है,
اور حضرت ہانی بن عروہ جن کے گھر میں آپ جلوہ فراز تھے وہ بھی اسی قطار میں لگے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مولا حسین ہیں تو ان کے سر پر نقاب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کبھی نبی کے نواسے سر پر نقاب ڈال کر کے نہیں آئے چہرے پر. اور یہ 20 لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے، نہ اس کے قافلے میں کوئی عورت ہے نہ کوئی بچہ ہے، لیکن لوگ نعرے پر نعرہ چل رہا تھا، مرحبا یا ابن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے، اے اللہ، اے نبی کے بیٹے، تمہارے لیے خوشخبری ہو، آئیے تشریف لائیے. لیکن حضرت ہانی ابن عروہ چلاک ہے. آپ ذرا اپنی قطار سے ہٹے اور آگے بڑھے. آپ نے کہا کہ اگر یہ مولا حسین ہوتے یہ سلام کا جواب دیتے، یہ مصافحہ کرتے، یہ ملتے، حال پوچھتے. حضرت ہانی ابن عروہ نے ان کے چہرے پر نقاب پر ہاتھ ڈال کے کھینچ لیا، اور جب کھینچا تو وہ بدصورت چہرہ عبید اللہ ابن زیاد کا ظاہر ہو گیا. حضرت ہانی ابن عروہ نے بلند آواز سے کہا کہ اے کوفہ کے لوگوں، اب تمہارے امتحان کا وقت آ چکا ہے. یہ نبی کا نواسا نہیں ہے بلکہ یزید کا پالتو کتا آ چکا ہے. اللہ اکبر. کوفہ کی سرزمین پر رات میں سیدھا یہ دارالامارہ میں داخل ہوا. صبح جو ہے جمعہ کا دن تھا، جب یہ داخل ہوا، اللہ اکبر، کوفہ کے دل لرز اٹھے. جو ایک لاکھ چاہتے تو 20 لوگوں کو اٹھا کے پٹک دیتے، چاہتے تو 20 لاکھ 40 ہزار لوگ اپنی تلواروں کے نوک سے مار دیتے. لیکن عبید اللہ نے زیاد ہی ان کے سامنے مال و زر کا خزانہ کھول دیا، ان کے دل بدل دے. ادھر اللہ اکبر، سوچئے ذرا، حضرت مسلم بن عقیل جو ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، عبید اللہ بن زیاد صبح کی سویری پھوٹتی ہے، دمشق کی اور کوفہ کی مسجد میں بیٹھا اور ننگی تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جس کے گھر میں مسلم بن عقیل ہو یا ان کے 2 بچے ہوں